بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین نووی کی 22 نمبر حدیث ہے، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر جانے کے اسباب کو بیان فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، فقال، اور اس نے عرض کی، ارأیت اذا صلیت المکتوبات، یا رسول اللہ جب میں فرض نمازیں ادا کروں، وصمت رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھوں، واحللت الحلال، اور میں حلال کو حلال سمجھوں، وحرمت الحرام، اور حرام کو حرام جانوں، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس کے اوپر میں کسی چیز کو زیادہ نہ کروں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ قال نعم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ رواہ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ حدیث پاک کے اندر ان اعمال کا ذکر ہے جو انسان کے لیے دخول جنت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک ان میں سے فرض نمازیں ہیں، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ جب انسان فرائض کو ادا کرتا ہے، وصمت رمضان، اور رمضان المبارک کے اگر انسان روزے رکھیں، کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ دو چیزیں جنت میں جانے کا جو ہے وہ سبب ہیں۔ اسی طرح تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، جب اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں حلال کو حلال سمجھوں گا، حرام کو حرام سمجھوں گا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، اور جن چیزوں سے بعد رہنے کا حکم دیا وہ چیزیں حرام ہیں۔ تو اب سائل کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو حلال چیزیں ہیں، میں ان کے اوپر عمل کروں گا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں، ان کو میں حرام سمجھوں گا، ان سے جو ہے وہ میں بچوں گا۔ تو جب وہ سائل نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں حلال کو حلال سمجھوں گا، حرام کو حرام سمجھوں گا، اور جو حلال ہیں ان کے بارے میں حرام ہونے کا عقیدہ نہیں رکھوں گا، اور جو حرام ہیں ان کے حلت کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھوں گا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر جنت میں داخلے کے بے شمار اسباب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر ان بے شمار اسباب میں سے جو 2-3 اسباب ہیں وہ جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اگر آپ اس حدیث پاک کو جوامع الکلم میں بیان کریں تو تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو جملہ ہے کہ حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے تو یا کسی چیز سے منع کیا ہے، تیسری کوئی چیز ہے نہیں۔ تو جس کے کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دینا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچنا شروع کر دینا، تو یہ ہے حلال کو حلال سمجھنا، اور یہ ہے حرام کو حرام سمجھنا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بعد رہنے کا حکم دیا ان سے بعد رہتا ہے، گویا کہ انسان جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رضا اسے ملتی ہے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ جنت کے اسباب میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 اسباب جو ہے اس حدیث پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کے کرنے کا حکم اللہ نے دیا، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا